السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلبہ، فقہ السنہ محاضرہ نمبر 6 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم اور آپ جہاں سے درس شروع کریں گے وہ ہے شروط البیع، بیع کے شروط، بیع کی شرطیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں شروط البیع، بیع کی شرطیں۔ کہا لا بد من ان يتوفر في البيع شروط حتى يقع صحيحا، وهذه الشروط منها ما يتصل بالعاقد ومنها ما يتصل بالمعقود عليه او محل التعاقد۔ کہا کہ ضروری ہے کہ بیع میں کچھ شرطیں پائی جائیں، بیع میں کچھ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ توفر یتوفر توفراً باب تفاعل سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پایا جانا۔ تو کہا کہ بیع میں کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، حتی یقع صحیحا، یہاں تک کہ بیع صحیح طور پر واقع ہو۔ اور وہ شرائط جو بیع کے ہیں ان میں سے بعض عقد کرنے والے سے متعلق ہیں۔ وَهَذِهِ الشُّرُوطُ مِنْهَا مَا يَتَّصِلُ بِالْعَاقِدِ، اور وہ شرائط بعض ایسے ہیں جو عاقد سے متعلق ہیں، عاقد سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی عقد کرنے والے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وَمِنْهَا مَا يَتَّصِلُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، اور بعض شرائط ایسے ہیں جو معقود علیہ سے متعلق ہیں یا محل تعاقد سے متعلق ہیں۔ معقود علیہ اور محل تعاقد کیا ہے، اس کی وضاحت آگے کر رہے ہیں۔ ای المال المقصود نقله من احد العاقدین الى الاخر ثمنا او مثمنا ای مبیعہ۔ معقود علیہ اور محل تعاقد کا کیا مطلب؟ یعنی وہ مال جسے دو عقد کرنے والوں میں سے ایک کی جانب سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا مقصود ہے، بطور قیمت یا بطور مثمن یعنی بیچی جانے والی چیز۔ کیا مطلب؟ معقود علیہ اور محل تعاقد سے مراد وہ مال ہے جس مال کو دو عقد کرنے والوں میں سے ایک کی جانب سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا مقصود ہے، چاہے وہ قیمت کے طور پر ہو یا بیچی جانے والی چیز کے طور پر ہو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بیع کے اندر کچھ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ بیع جو ہو وہ صحیح طور پر واقع ہو۔ اب جو شرائط ہوں گے بیع کے، ان میں سے بعض شرطیں عقد کرنے والے سے متعلق ہیں
اور بعض شرطیں معقود علیہ یا محل تعاقد سے متعلق ہیں، یعنی اس مال سے متعلق ہیں جس مال کو دو عقد کرنے والوں میں سے ایک کی جانب سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا، پہنچانا مقصود ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں شروط العاقدی، اب عاقد سے متعلق کیا شرطیں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ بیع صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ بیع صحیح ہو۔ اب جو شرطیں پائی جائیں گی وہ یا تو عاقد سے متعلق ہوں گی، عقد کرنے والے سے متعلق ہوں گی، یا اس مال سے متعلق ہوں گی جو مال دو عقد کرنے والوں میں سے ایک کی جانب سے دوسرے کی طرف بطور قیمت منتقل کرنا یا بطور اس چیز کے جو بیچی جا رہی ہے منتقل کرنا مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے عاقد کی شرطیں بیان کر رہے ہیں۔ عقد کرنے والا، جو معاملہ کرنے والا ہے، اس کے کیا شرائط ہیں؟ کہہ رہے ہیں اما العاقد فیشترط فیہ العقل والتمییز، کہا کہ جہاں تک عاقد کی بات ہے، عقد کرنے والے کی بات ہے، تو اس کے سلسلے میں عقل اور تمییز کی شرط لگائی جاتی ہے۔ عقد کرنے والے کے تعلق سے کیا شرط لگائی گئی کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، اس کے اندر عقل پائی جائے، اور دوسری چیز وہ تمییز کر سکتا ہو، تمییز کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو۔ یہ دو شرطیں لگائی گئی۔ اس کے بعد کہا فلا یصح عقد المجنون ولا السکرانی ولا الصبی غیر الممیز، کہا چنانچہ پاگل کا عقد کرنا، مجنون کا عقد کرنا صحیح نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عقل نہیں پائی جا رہی ہے، وہ پاگل ہے۔ اگر عقل پائی جاتی تو اسے پاگل کیوں کہتے، اسے مجنون کیوں کہتے؟ اسے مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، لہٰذا مجنون کا عقد کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور کس کا؟ ولا السکرانی، اور نہ ہی نشیڑی کا، نشے میں مدہوش شخص کا عقد کرنا صحیح ہوگا، اس لیے کہ نشے کی وجہ سے اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ ولا الصبی غیر الممیز، اسی طریقے سے وہ بچہ جو تمییز کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تمیز نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر ابھی تمیز کا مادہ نہیں پایا جا رہا ہے، اس بچے کا عقد کرنا بھی غیر صحیح ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مجنون، کوئی پاگل ایسا ہے جس کی پاگل پنی کا عالم یہ ہے کہ کبھی وہ پاگل ہو جاتا ہے، کبھی اس کی پاگل پنی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا وہ عقد جو اس نے پاگل پنی کے زائل ہو جانے کے بعد صحیح حالت میں کیا ہے، وہ عقد اس کی صحیح ہوگی۔ وہی کہا آگے فَإِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَفِيقُ أَحْيَانًا وَيَجُنُّ أَحْيَانًا كَانَ مَا عَقَدَهُ عِنْدَ الْإِفَاقَةِ صَحِيحًا وَمَا عَقَدَهُ حَالَ الْجُنُونِ غَيْرَ صَحِيحٍ، کہا پس جب مجنون بسا اوقات افاقہ پا جاتا ہو، پاگل پنی اس کی دور ہو جاتی ہو، اور بسا اوقات وہ پاگل ہو جاتا ہو، مجنون ہو جاتا ہو، تو وہ عقد، وہ معاملہ جو اس نے افاقے کے وقت، پاگل پنی کے زائل ہو جانے کے وقت کیا ہے، وہ عقد اس کا، وہ معاملہ اس کا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ اور جنون کی حالت میں جو معاملہ اس نے کیا ہے
وہ معاملہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ عاقد کے سلسلے میں جو شرط لگائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ عقل کا پایا جانا اور تمییز کا پایا جانا۔ اس کے بعد کہا والسمیع والصبی الممیز، یہ بات تو آئی کہ اگر کوئی بچہ ہے جو غیر ممیز ہے، تمیز کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا معاملہ نہیں مانا جائے گا اور اس کی عقد لاگو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو ممیز ہے، والصبی الممیز عقدہ صحیح، تو اس کا معاملہ کرنا صحیح ہوگا۔ اگر بچہ صبی کیا ہے؟ ممیز ہے، تو اس کا معاملہ کرنا صحیح ہوگا، اس کی عقد صحیح ہوگی، لیکن وَيُتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ الْوَلِي، لیکن وہ معاملہ اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا، وہ معاملہ اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ فَإِنْ أَجَازَهُ كَانَ مُعْتَدًّا بِهِ شَرْعًا، پس اگر اس کا ولی اجازت دے رہا ہے تو پھر اس کا وہ معاملہ شرعی طور پر شمار کیا جائے گا، لاگو ہوگا۔ لیکن اگر وہ اجازت نہیں دے رہا ہے تو پھر وہ معاملہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو یہ عاقد کے تعلق سے شرطیں بیان کی کہ عقل اور تمییز کا پایا جانا ضروری ہے، لہذا کوئی مجنون ہے یا کوئی نشے میں بالکل ڈوبا ہوا ہے یا کوئی ایسا بچہ ہے جو تمیز کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر ان کا معاملہ لاگو نہیں ہوگا۔ اور مجنون کی دو حالتیں بیان کی کہ کوئی مجنون اگر ایسا ہے کہ بسا اوقات وہ صحیح ہو جاتا ہے، بسا اوقات وہ پھر پاگل پنی کا شکار ہو جاتا ہے، تو صحیح ہونے کی حالت میں جو اس نے معاملہ کیا ہے اس کا وہ معاملہ صحیح ہوگا۔ اور ایسا ہوتا ہے، پاگل ایک ٹائپ کے نہیں ہوتے، بہت سارے پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان کی پاگل پنی واپس آ جاتی ہے۔ اور بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں جو برابر مستقل پاگل پنی کا شکار رہتے ہیں۔ بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو جنون لاحق ہوتا ہے، پاگل پنی لاحق ہوتی ہے، تو پرانی یادداشت ان کی واپس آ جاتی ہے، یادداشت جو پرانی ان کی ہوتی ہے وہ عود کر آتی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پاگل پنی کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں، انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا۔ کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جو پاگل پنی کے بعد بہت زیادہ بولنے لگتے ہیں، اور کچھ پاگل ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاگل پنی کے بعد بالکل ساکت اور خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں۔ تو پاگلوں کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں، اس لیے یہاں پر وضاحت کر دی ہے۔ آئیے اب معقود علیہ کے شرائط کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں شروط المعقود علیہ، معقود علیہ کے شرائط۔ کہا وَأَمَّا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ سِتَّةُ شُرُوطٍ۔ کہا جہاں تک معقود علیہ کی بات ہے، یعنی جس مال پر، جس سامان پر عقد کیا جا رہا ہے، تو اس میں 6 شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ معقود علیہ کے سلسلے میں 6 شرطیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ان 6 شرطوں کو صاحب کتاب نے ایک ایک کر کے گنایا ہے، پھر اس کے بعد ہر ایک پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ شرائط کیا ہیں۔ پہلی شرط طہارت العین، مال کا پاکیزہ ہونا۔ طہارت العین، مال کا پاکیزہ ہونا۔ جس مال کو بیچا جا رہا ہے یا جو مال خریدا جا رہا ہے، جس مال کی لین دین ہو رہی ہے، وہ لین دین جس پر یہ معاملہ ہو رہا ہے وہ مال بالکل پاک ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط الانتفاع به، معقود علیہ کی
دوسری شرط کیا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، یعنی اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو اٹھایا جانا ممکن ہو، الانتفاع به، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تیسری شرط ہے ملکیت العاقد لہ، کیا مطلب؟ ای کونہ فی ملکیت العاقد، یعنی وہ مال عاقد کی ملکیت میں ہو، جس مال پر معاملہ ہو رہا ہے وہ مال عقد کرنے والے کی ملکیت میں ہو۔ اور چوتھی شرط ہے القدرۃ علی تسلیمہ، وہ حوالہ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، یعنی جب چاہے وہ اسے حوالہ کر دے دے۔ اور پانچویں شرط العلم بہ، اس کی جانکاری بھی ہو، وہ چیز اس کے علم میں بھی ہو، ایسا نہیں کہ پتہ نہیں ہے، وہ چیز مجہول ہے اور اس کی بیع ہو رہی ہے، اس کی جانکاری ہونی چاہیے۔ نمبر 6 کون المبیع مقبوضا، مبیع کا قبضے میں ہونا، جو چیز بیچی یا خریدی جا رہی ہے تو وہ چیز بیچنے والے کے قبضے میں ہو۔ تو یہ 6 شرطیں معقود علیہ کے سلسلے میں بیان کی گئیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مَا يَأْتِي، کہا ان میں سے ہر ایک کی، یعنی معقود علیہ کے شرائط کی تفصیل نیچے آ رہی ہے، ہر ایک پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں الاول ان یکون طاہر العین، پہلی شرط کیا ہے کہ ان یکون، کہ معقود علیہ، جس پر معاملہ چل رہا ہے وہ کیا ہو؟ وہ سامان، وہ مال پاک و صاف ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ معقود علیہ طاہر ہونا چاہیے؟ لحدیث جابر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، دلیل وہ حدیث ہے جسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اور دوسری روایت میں ہے عام الفتح بمکہ، فتح مکہ کے سال مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرما رہے تھے اللہ کے رسول؟ ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، فرمایا اللہ کے رسول نے کیا؟ ان اللہ حرم، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار اور خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فقیلا، تو آپ سے پوچھا گیا، آپ سے کہا گیا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت شحوم المیتۃ، مردار کی چربیوں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے کہ مردار کی چربیوں کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُطْلَعْ بِهَا السُّفُنُ، اس لیے کہ ان چربیوں کو، مردار کی چربیوں کو کشتیوں پر ملا جاتا ہے، یعنی مردار کی چربیوں سے کام لیا جاتا ہے۔ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اسی طریقے سے ان چربیوں کو چمڑوں پر ملا جاتا ہے۔ وَيَسْتَسْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور لوگ ان چربیوں کے ذریعے سے، مردار کی چربیوں کے ذریعے سے چراغ جلاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فقال لا هو حرام، فرمایا نہیں، وہ حرام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہوا جو ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ کیا حرام ہے؟ ان کی بیع حرام ہے یا ان کا استعمال حرام ہے؟ تو کہا والضمیر یعود الی البیع، کہا ضمیر بیع کی طرف لوٹ رہی ہے۔
یعنی بیچنا حرام ہے، بیع کی طرف لوٹ رہی ہے، بدلیلی، اس دلیل کے ساتھ، ان البیع هو الذی نعاه الرسول علی الیہودی فی الحدیث نفسہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بتلایا؟ بیع کی خبر دی اللہ کے رسول نے یہودی کو، گویا سوال کرنے والا یہودی تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، جو خبر دی نفس حدیث میں یہودی کو، وہ بیع کے تعلق سے دی، تو معلوم یہ ہوا کہ ضمیر بیع کی طرف لوٹ رہی ہے، بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے۔ تو کہا اس دلیل کے ساتھ کہ بیع ہی کا اعلان اور خبر اللہ کے رسول نے یہودی کو دیا اس حدیث کے اندر، تو کہا اس بنیاد پر اگر بیع مراد لیں تو پھر کہا یجوز الانتفاع بشحم المیتۃ، مردار کی چربی سے نفع اٹھانا جائز ہے بغیر بیع کے، یعنی بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا مردار کی چربی کو، لیکن نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فیدہن بہ الجلود، چنانچہ چمڑوں پر ملا بھی جا سکتا ہے، ویستضاء بہا، اور ان سے یعنی مردار کی چربیوں سے چراغ بھی جلائے جا سکتے، وغیر ذالک، اور ان کے علاوہ مما، وہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لا یکون اکلا، جو عقل نہ ہوں، یعنی جنہیں یہ نہ کہا جائے کہ انسان کھا رہا ہے، جو کھانا نہ ہو، او یدخل فی بدن الآدمی، یا انسان کے بدن میں داخل نہ ہو، انسان کے جسم میں داخل نہ ہو، اور جسے کھانا نہ کہا جائے، عقل نہ ہو، تو پھر اس کے علاوہ اس سے نفع اٹھانا یہ جائز اور درست ہے۔ تو یہ ایک بات اس حدیث کے تعلق سے بیان کی گئی، لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ نے حرام کے سلسلے میں اپنی کتاب اعلام الموقعین، جو کہ آپ کی مایہ ناز کتاب ہے، اس میں حرام کے سلسلے میں کچھ اقوال بیان کیے ہیں جو تفصیل طلب ہیں، انشاءاللہ وہ تفصیل ہم اور آپ اگلے درس میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بیع و شرع کے اصول کو، ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔